مسلمان قربانی کرتے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کریم فرماتا ہے تم جو میری بارگاہ میں جانور ذبح کرتے ہو، نہ ان کا خون میری بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ ان کا گوشت میری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ پھر پہنچتا کیا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تمہاری طرف سے میری بارگاہ میں جو پہنچتا ہے وہ صرف تقوی ہے، تقوی پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح ہم روزہ رکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، پیٹ میں کچھ جانے نہیں دیتے۔ یہاں پر بھی نہ اللہ کی بارگاہ میں بھوک پہنچتی ہے نہ پیاس پہنچتی ہے۔ یہاں پر بھی روزے کا اصل مقصد تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں فرائض کو بجا لانا، واجبات کی پابندی کرنا، محرمات سے، حرام چیزوں سے بچنا، مکروہات سے بچنا، شبہات سے بچنا، جن کے حلال اور حرام میں شبہ ہو، پتہ نہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، ان کو کہتے ہیں شبہات والی چیزیں، ان سے بچنا۔ حلال کو بھی بقدر کفایت استعمال کرنا، بقدر کفایت اپنے پاس رکھنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اب جو بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس تو برداشت کرے، فرائض کی ادائیگی نہ کرے، نماز نہ پڑھے، واجبات کی ادائیگی نہ کرے، حرام کاموں سے نہ بچے، مکروہات سے نہ بچے، شبہات سے نہ بچے، اس کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے روزے کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، اس نے روزے کو مقصد کو سمجھا ہی نہیں۔ تو روزہ اسی کا ہوگا جو حرام سے بچے گا، چغلی سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، اپنی زبان کا، کان کا، پیٹ کا، شرمگاہ کا، ایک ایک عضو کا جب بندہ روزہ رکھے گا، پھر اس کو روزے کا اصل مقصد بھی سمجھ آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے بارگاہ سے اس کو تقوی بھی نصیب ہو جائے گا۔